وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، گر نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ السلام علیکم۔ مسافر سیریز کی اس ویڈیو میں مبین کی جانب سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید، اور زندگی کی جو گھڑی ہے وہ اسی امید پہ ٹک ٹک کر رہی ہے کہ آپ زندگی کو بہت اچھے طریقے سے جی رہے ہوں گے، حوصلے بلند ہوں گے۔ اگر نہیں تو ہماری یہی کوشش ہے اس سیریز کے تھرو آپ کے حوصلوں کو، جو کہ پست ہے، ہونے تو نہیں چاہیے، اگر ہے تو اس کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاپرواہی کی۔ ایک ایسی لاپرواہی جو اگر ہے تو شاید یہ لاپرواہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی پرواہ ہی ہے۔ اس کو ایک کہانی سے جوڑیں گے، اور یہ کہانی ہزاروں سال پرانی ہے، اور اس ذات کی دوست کی کہانی ہے کہ جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کہ جب وہ چاہے جتنا عطا کرے وہ عطا کر سکتی ہے۔ جی ہاں، بات ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، اللہ کے دوست کی۔ ایک بار اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے کہ میرا یہ جو بندہ ہے وہ میرے نام پہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی، یا اللہ آپ تو بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، مجھے اجازت دیں، میں اسے آزمانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تمہیں اجازت ہے۔ فرشتہ جیسے ہی زمین پر بشر بن کے پہنچا، اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ لیے ان کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ تو وہاں پر فرشتے نے اللہ کا نام لیا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام سن کے obviously ایک عجیب ہی کیفیت اور وجد طاری ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا، وہ جھوم اٹھے۔ تو جیسے ہی گئے تو وہ بندہ فرشتہ جو تھا بشر بن کے کھڑا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے میرے محبوب کا نام لیا، ایک بار پھر اس کا نام لے کے دیکھو۔ تو اس نے کہا کہ چلو پہلی مرتبہ جو میں نے نام لیا وہ تو اپنی مرضی سے لیا، اب میں جو نام لوں گا وہ تمہاری فرمائش پہ لوں گا، اگر میں تمہاری فرمائش پوری کروں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر اللہ کا نام لوگے تو یہ آدھا بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ تو فرشتے نے دل سے اللہ کا نام لیا، پکارا، ابراہیم علیہ السلام پر کیف و سرور طاری ہو گیا، اس کو آدھا ریوڑ دے دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل کر رہا تھا کہ دوبارہ وہ رب کا نام سنے، اپنے محبوب کا نام سنے۔ تو اس نے کہا کہ دوبارہ پھر سے ایک بار نام لے کر دو۔ تو اس نے کہا اب مجھے کیا ملے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بچی کچھ ہی بکریاں تم لے جانا، لیکن ایک بار صرف اس کا اللہ کا نام لو۔ پھر سے اس فرشتے نے نام لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے پوری بکریاں دے دی۔ لیکن وہ کیف اور سرور کی، عشق کی انتہا یہ تھی کہ وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اس کو ریکویسٹ کی، ایک بار پھر میرے رب کا نام لے کر دیکھو، کیونکہ جب تم رب کا نام لیتے ہو تو میں سننے کے بعد ہوش میں نہیں رہتا، مجھ پر عجب کیف و سرور طاری ہو جاتا ہے، عجب قسم کی لاپرواہی ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے جو بھی میرے پاس ہے وہ اس کے نام پہ قربان کر دوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے چلو میں نام تو لوں، لیکن تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، دو گے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو تمہیں بکریوں کا ریوڑ تو مل گیا، لیکن اس کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے نا۔ اب یہ ڈیل کرتے ہیں کہ تم ہمیشہ میرے محبوب کا نام لیتے رہنا، اور میں تمہارا غلام بن کے، ان بکریوں کا چرواہا بن کے تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ تو یہ ایسی لاپرواہی تھی کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھویا نہیں، بلکہ اس ذات کو پا لیا کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ بات یہاں پر یہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ کبھی کبھی لاپرواہی قربانی کی حد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے، لیکن لاپرواہی اس چیز کی نہیں ہوتی، لاپرواہی ہوتی ہے کہ جو چیز ہم قربان کر رہے ہیں وہ کس نام پہ کر رہے ہیں۔ جب ہم خالق کے نام پہ، عشق کے نام پہ قربانی دیتے ہیں تو درجات ایسے ہی بلند ہوتے ہیں، خلیل اللہ کوئی ایسے ہی نہیں بنتا۔ واضح رہے یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا عشق خالق سے ہوگا، مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ انسان کی کوئی مجال نہیں ہے کہ محبت کے بدلے میں اتنا بڑا صلہ دے سکے۔ یہ صرف اور صرف اسی خالق کے لیے ممکن ہے کہ وہ اتنے درجات بلند کر دے اپنے بندوں کے، جو کہ اس کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یا تو یہ نبی تھے اسی لیے اتنی قربانی دے رہے تھے، یا انہوں نے اتنی قربانیاں دیں تبھی یہ اس مرتبے
تبھی یہ سارے انبیاء اس مرتبے پر پہنچے، اور یہی راستہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم بھی الحمدللہ اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیے گئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ جو ہے الحمدللہ، لیکن جب اس کے نام پہ دینے کی بات آئے تو ہمیں جیب میں سکے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا دے سکیں اتنا ہی دینے کی کوشش بھی کریں۔ مبین کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔